اور یہ آخری سوال ہے کیونکہ ہم نے جو وقت لیا تھا اس حساب سے پھر اگلے سیشن میں. پہلے میری بات کو سنیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لیٹ تشریف لائے. اس سے پہلے مقدمہ بیان ہم نے یہ کیا تھا کہ اگر آپ نے ہوا میں لڑنا ہے نا تو آپ کے پاس ایسے تیارے ہونے چاہیے جو رافیل کو بھی گرا دے. اگر آپ نے سمندر میں لڑنا ہے تو آپ کے پاس سمندر کے جہاز ہونے چاہیے. اگر آپ نے زمین پہ لڑنا ہے تو آپ کے پاس ٹینک اور ساری چیزیں مزائل ہونے چاہیے. ہے سیدہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا نام ہے امامہ بنت زینب اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں. اور سیدہ بطول نے یہ حضرت مولا کائنات سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ میرے وصال کے بعد اگر آپ کسی سے نکاح کر سکیں کریں تو آپ امامہ بنت جو ہے وہ زینب سے جو ہے وہ کیجئے گا. تو یہ حضرت مولا کائنات کے نکاح میں آئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ کہیں سے مال غنیمت میں بیش قیمتی ہار آیا تو ازواج مطہرات اس ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہار میں اس کو دوں گا جو میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے. تو آپ ازواج مطہرات فرماتی ہے کہ ہمارا اشارہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کو یہ ہار جو ہے وہ ان کو ملے گا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے قریب تھی. لیکن حضرت امامہ بچپن میں مٹی میں کھیل رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کو گود میں اٹھایا اور ہار ان کے گلے میں ڈالا. تو یہ بھی نواسی ہیں. اب ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا تو جو نہیں کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کیوں نہیں ہوتا. جس کو چاہیں اہل بیت میں شامل فرما دیں. میں نے پہلے جیسے کہا نا کہ آپ شارع علیہ السلام ہیں. حضرت سلیمان فارسی آپ فارسی ہیں فارس کے رہنے والے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں. تو اب ساری کائنات حضرت سلمان فارسی کو اہل بیت تصور کرتی ہے. اگر اس رشتے سے دیکھیں کہ بھئی کوئی رشتہ ہی نہیں بنتا نہ بیٹا نہ بھائی نہ کچھ لیکن شارع علیہ السلام ہے. اس پہ زکا اللہ نے سوال کیا نا نہیں اس پہ زکا اللہ نے سوال کیا نا کہ اگر آپ اس نسبت سے مولا کائنات کو رکھتے ہیں تو یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی درجہ حاصل تھا پھر ان کو شامل کیوں نہیں کیا. تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ شارع علیہ السلام ہے. اور بہت شکریہ آپ سب تشریف لائے. تو ابھی اس نشست کو شروع کرنے جا رہے ہیں مغرب میں. ایک سوال ہو جائے بھلے تب. تو اب یہ سوشل میڈیا کی لڑائی آپ جو سوال لائے ہو سوشل میڈیا سے لائے ہو. اب یہ سوشل میڈیا کی لڑائی ہے تو سوشل میڈیا کے حساب سے جو ہے نا ہم وہ کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ کسی کو بھی اس میں ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم کسی کو وہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ حقائق. اور میں نے جو ہے نا آپ یہ جو بات کی ہے آن دا ریکارڈ ہے ان میں سارے حوالہ جات کے لیے ہم ہر وقت جو ہے وہ حاضر ہیں. آپ کسی بھی وقت آ کے ان میں سے جو چیزیں ہیں آپ کبھی بھی یہ ویڈیو اٹھا کے آپ دیکھیے گا یار یہ والی بات انہوں نے کی ہے تو حوالہ تو مانگو. ابھی ممکن ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہ ہو لیکن ویڈیو موجود ہونے کی وجہ سے پھر آپ سوال کر سکتے ہیں. دوسری بات آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ نہیں ڈرے ہیں. آپ کو جو خوف ہے وہ نہیں ڈرے نہیں. یہ کل میرے پاس تشریف لائے تھے یہ کہتے تھے کہ بھئی میں سوال کروں گا کوئی مجھ پہ فتویٰ نہیں لگا دے میری جان کی امان کیسے ہوگی. تو میں نے ان کو کل یہ کہا تھا کہ بیٹا اس پر سوال کریں کوئی مسئلہ نہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سید.